www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں فرمائیں گے، بات نہیں کریں گے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کو منہ بھی نہیں لگانا، ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کو اتنا غصہ اور غضب ہوگا کہ ان کو کسی درجے میں بھی اللہ کے ہاں نہیں رکھا جائے گا۔ پنجابی میں بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں کہ میں تو اس کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ یعنی اتنا گھٹیا انسان ہے، اتنا خراب انسان ہے کہ اس قابل ہے کہ اس سے بات بھی نہ کی جائے، سلام بھی نہ لیا جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا، سلام لینے کو دل نہیں چاہتا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ دیکھا جائے اگر تو کوئی آدمی گناہ سے تو پاک ہے ہی نہیں، ہر آدمی گناہ گار ہے، گناہ کچھ نہ کچھ ہر ایک کے ہیں۔ جو جنت میں جا رہا ہے وہ بھی اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اس کو پکڑ نہیں کی، گناہوں سے دھو دیا جاؤ۔ کسی کو نہیں دھو رہا تو جہنم میں ڈال دے گا کہ سزا بھگت کر پھر صاف پاک کروں گا، پھر جاؤ گے۔ تو جو بغیر عذاب کے جا رہا ہے، بغیر عذاب کے، بغیر جہنم میں گئے جنت میں جا رہا ہے، وہ بھی اپنے کمال کی وجہ سے نہیں جا رہا کہ اس میں کوئی کمال ہے، وہ تو اللہ کی ذات کا کمال ہے کہ اس نے معاف کر دیا اور کہا کہ میں نے تیرے گناہ بس معاف کی، جا تو جنت میں چلا جا۔ وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے گناہ معاف کیے جائیں، نہ منہ لگائیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ ان پر اتنی گندگی اور اتنی غلاظت ہوگی گناہوں کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی ان کی طرف۔ گناہوں سے پاکی، معافی ہونا، اللہ کا ان کی طرف توجہ ہونا، یہ رحمت ہوگی تبھی تو ہوگا۔ اگر رحمت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی رحمت متوجہ نہیں ہے، اس کا غضب متوجہ ہے ان کی طرف، اس کا غصہ، اس کی ناراضگی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہے۔ اور وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، بلکہ یہ بھی فرمایا آگے ایک روایت میں، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا، انتہائی دردناک، ہولناک عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے۔ سب سے پہلا شخص شیخ زان، بوڑھا زانی، بوڑھا بھی ہے اور زنا سے باز نہیں آ رہا، یہ قوت ختم ہو چکی، کمزور پڑ چکی، وہ جوانی کا جوش ولولہ وہ اب نہیں ہے، پھر بھی ایسی ہوس سوار ہے اس کو کہ وہ اس قسم کی خباثتوں سے باز نہیں آ رہا۔ تو جوانی کا جوش ہے، ولولہ ہے، اس سے شیطان نے بہکا دیا، ایک سمجھ میں آتی ہے بچہ کہ یہ ماحول ایسا ہو گیا، فلاں وجہ بن گئی، یہ بن گئی، گناہ ہو گیا، ہے تو گناہ ہی وہ بھی، چاہے وہ جوانی میں کرے چاہے کسی بھی اس سے کرے، حرام اور گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے بھی، لیکن اس کے لیے اور بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اسے عذاب ملے گا کہ تو بوڑھا تھا پھر کیوں کرتا تھا؟ یا تو مجبور ہو گیا تھا، خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا، اس قدر تیرے پہ غلبہ ہو جاتا شیطنت کا، اس کے ظاہری اسباب جو ہوا کرتے ہیں وہ تیرے اندر ہوتے، پھر کرتا، تو پھر بھی تو کوئی عذر کرتا کہ اللہ میں اس کام میں اس لیے مجبور ہو گیا تھا، مجھے یہ ہو گیا تھا، مجھے وہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس عذر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو مطلب ہے کہ اس کی گھٹی میں یہ خباثت پڑی ہوئی ہے، گھٹی میں، اس گھٹی میں خباثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے کسی قسم کی بات اور نظر رحمت نہیں کریں گے۔ شیخ زانی سے، بوڑھا زانی۔ دوسرا ارشاد فرمایا، وہ ملک کذاب،
وہ بادشاہ، وہ صدر یا وہ وزیر اعظم، وہ چیف ایگزیکٹو جو جھوٹ بولتا ہو. کیونکہ جھوٹ جو عموماً ہوتا ہے وہ انسان کسی ڈر کی وجہ سے بول رہا ہوتا ہے کہ یہ پکڑ ہو جائے گی یا یہ نقصان ہو جائے گا اس لیے بول لو. تو جو خود بادشاہ ہے اسے کس سے ڈر ہے؟ بظاہر تو اس کا ڈر نہیں ہے، وہ تو اختیارات رکھتا ہے اپنے پاس، اس کے ماتحت ہیں سارے، وہ سب سے بڑا عہدہ ہے پورے ملک میں اس کے پاس. تو وہ جو جھوٹ بولنے کی وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا اس لیے جھوٹ بول لوں، یہ ایسی چیز میری لے جائے گا اس لیے جھوٹ بول لوں، میرے بچے اغوا کر لے گا، میری بیوی اغوا کر لے گا، میرے گھر میں مجھ پہ پرچہ کروا دے گا تو جھوٹ بول لوں. وجہ سمجھ میں آتی، بیچارے نے جھوٹ بولا اس لیے کہ سارے غنڈے بدماش تھے، اس پہ جھوٹا سچا پرچہ کرا دیتے، اس کو پریشانی ہوتی، جھوٹ بول کے اس نے جان بچائی. لیکن یہ وجوہات بادشاہ کے پاس تو نہیں ہے، اسے تو ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا اس کی گھٹی میں داخل ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے. یعنی بے وجہ بھی ایک تو جھوٹ بولے وہ برا ہے، اور وجہ سے بولے وہ بھی برا ہے، لیکن بے وجہ جو جھوٹ بولے وہ تو بہت ہی برا ہے کہ وجوہات بھی نہیں اور جھوٹ بولتا ہے. تو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہوگا، اللہ کو اس پر بڑا غضب ہوگا. اللہ کا اتنا غضب ہوگا کہ نہ بات کریں گے نہ ان کے گناہوں کی معافی ہوگی. دو آدمی یہ ہو گئے. وعائل مستکبر، تیسرا آدمی وہ ہے جس میں اکڑ ہو، تکبر ہو، بڑائی ہو اور غربت بھی ہو. کیونکہ عموماً تکبر، بڑائی جو ہوتی ہے یہ مال دولت کی وجہ سے آ جاتی ہے، عہدے کی وجہ سے آ گئی، بڑا زمینوں کا مالک ہے اس لیے آ جاتی ہے. تو جی میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، چلو ٹھیک ہے جی، وجہ ایک سمجھ میں آ رہی ہے وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ لیکن اس کے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ قبیلہ، نہ اولاد، کہ اتنی اولاد ہو اور ایسی ہو، جو ہے بھی اولاد وہ بھی کنگلے سارے، سب فقیر، وہ بھی غریب، بیوی بھی غریب، یہ بھی غریب، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تکبر، متکبر ہے، اپنے کو سب سے بڑا اور عالی سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی بہت زیادہ غضب اور غصہ ہوگا، بڑی نفرت ہوگی. تو فرمایا کہ ان کو نہ میں پاک کروں گا نہ میں ان سے بات کروں گا. تو تین آدمی ایسے ہیں، بوڑھا زانی ہے اور بادشاہ جو جھوٹ بولے. آج کل تو سارے جھوٹ بولتے ہیں، اب کا بادشاہ ہو، ماضی کا بادشاہ ہو، صدر، مستقبل میں آنے والے ہوں، ان میں بھی یہی توقع ہے. کوئی ایسے امکانات ابھی نہیں ہیں کہ ایسے سچے اور کھرے ہمیں بادشاہ مل جائیں، دیانتدار صدر مل جائیں، وزیر اعظم مل جائیں، کیونکہ عوام خود جھوٹی ہے. تو جھوٹوں کو تو نعمت نہیں دیتا، عادل بادشاہ تو نعمت ہوتا ہے، وہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی. کسی کو اگر عادل بادشاہ ملے، سچ بولنے والا، انصاف کرنے والا، رحم دل بادشاہ، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے. تو جھوٹے عوام کو وہ نعمت کیسے مل سکتی جو قدم قدم پر ہر جگہ جھوٹ بولے؟ آج جھوٹ بادشاہ کی گھٹی میں نہیں، عوام میں ہر ایک کی گھٹی میں شامل ہے، سوائے چند کے. ہزاروں میں 8-10 ہوں گے، ہزاروں میں 8-10 جو جھوٹ صحیح معنی میں بچتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. 100 میں 1-2 نہیں ہیں، 100 میں 1-2 والا دور گزر چکا، ہزاروں میں چند سچ بولنے والے. ورنہ جھوٹ معاشرے میں گھٹی میں داخل ہے، عورتوں میں، بچوں میں، باپ میں، بیٹوں میں، دادوں میں، پوتوں میں، ملازم میں، افسر میں، ماتحت میں، فوجی میں، پولیس میں، سول میں، ہر جگہ جھوٹ گھسا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے دائیں بائیں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اللہ ماشاء اللہ ہے. جو ایسا اللہ کا کوئی پاکیزہ بندہ ہے تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کون ہے. ایسے وہ بہت پاکیزہ لوگ ہوں جو جھوٹ سے صحیح معنی میں بچتے ہوں. تو جب ایسے عوام ہوں گے تو حکمران بھی ایسے ہی ملیں گے، کیونکہ انہوں نے آسمان سے تھوڑی آنا ہے حکمران نے، وہ انہی عوام میں سے کسی ایک نے بننا ہے. یہ سارے جھوٹے، تو جھوٹوں کو تو جھوٹا ملے گا، جھوٹوں کو سچا کیسے مل سکتا ہے؟ وہ ان کے ساتھ کیسے چلے گا؟ اس لیے خرابی عوام میں گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ایسے حکمرانوں کو مسلط ہے. تو خیر
یہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے گناہ اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو ان گناہوں سے، اس کے علاوہ باقی چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو دین کی سمجھ دے، دین پر مضبوطی دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔